بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختار بن ابی عبید ثقفی ان چند حکمرانوں میں شامل ہے جنہوں نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی۔ یہ عبد الملک بن مروان کا زمانہ تھا کہ جب مختار ثقفی کو کوفے پر تسلط حاصل ہوا۔ یہ تابعین میں سے تھا اور اس کے والد حضرت ابو عبید ثقفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی تھے۔ مختار نے 66 ہجری کو حکومت وقت کے خلاف تلوار اٹھائی اور یہ قسم کھائی اگر میں کسی بھی ایسے شخص کو قتل نہ کروں جو کہ کربلا کے واقعے میں ملوث تھا تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ ناظرین گرامی، یہی وہ قسم تھی کہ جس نے مختار ثقفی کو مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ جب نواسہ رسول سیدنا حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ میں اپنا سفیر مقرر کیا تو مختار ثقفی نے حضرت مسلم بن عقیل کی مہمان نوازی کی۔ اسی دوران یزید نے صحابی رسول کو ہٹا کر ایک سخت دل انسان عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کیا، جس نے آتے ہی حضرت مسلم بن عقیل کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا اور مختار ثقفی سمیت بہت سے لوگوں کو حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے کی وجہ سے جیل میں بند کر دیا اور پھر دھوکے سے حضرت مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ مختار ثقفی جیل میں اس آس پر تھا کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین کے آتے ہی کوفہ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا اور بالآخر وہ واقعہ پیش آیا کہ جسے تاریخ لکھتے ہوئے بھی خون کی آنسو ہوتی ہے۔ سیدنا حسین کو شہید کیا گیا۔ اس واقعے کے تقریباً 6 سال بعد مختار ثقفی کو کوفے پر حکومت بنانے کا موقع ملا تو اس نے قسم کھائی کہ واقعہ کربلا میں ملوث تمام کرداروں کو جہنم واصل کر دوں گا۔ مختار نے کچھ لوگوں کی مدد سے 6000 لوگوں کے ناموں کی فہرست تیار کی جو کہ کربلا میں یزید کے فوجی تھے اور تہیہ کیا کہ ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑوں گا، انہیں عبرت کا نشان بناؤں گا۔ آئیے اسی فہرست میں سے کچھ بڑے لائنوں کی موت کا ذکر کرتے ہیں جو کہ مختار کے ہاتھوں عبرت کا نشان بنے۔ سب سے پہلے عمر بن سعد کی بات کرتے ہیں۔ عمر ابن سعد کربلا میں امام حسین اور اصحاب کو بے دردی سے شہید کرنے والے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ مختار نے عمر بن سعد کو قتل کرنے کا عزم کیا اور کہا میں بہت جلد ان صفات کے حامل شخص کو قتل کروں گا جس کا قتل زمین و آسماں اور اس کے تمام رہنے والوں کے لیے خوشنودی کا باعث ہوگا۔ حسین نامی ایک شخص اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مختار کی بات سمجھ گیا اور اپنے بیٹے ریان کو عمر بن سعد کے پاس بھیجا کہ اسے خبردار کیا جائے۔ دوسرے دن عمر بن سعد اپنے بیٹے حفص جو کہ جنگ کربلا میں بھی اس کے ساتھ تھا مختار کے پاس بھیجا تاکہ اس سے گفتگو کرے۔ آپ سے جب مختار کے پاس پہنچا تو مختار نے اپنے ایک فوجی افسر کو جس کا نام کسان تمار تھا مخفیانہ طور پر اپنے پاس بلایا اور سارا حکم دیا کہ ابھی تو عمر بن سعد کے پاس جاؤ اور اس کا سر تن سے جدا کر کے میرے پاس لے آؤ۔ ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ کسان مختار کے حکم سے عمر بن سعد کے گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ بستر پر بیٹھا تھا۔ جب اس نے کسان کا شراک اور غضبناک چہرہ دیکھا تو اپنی موت کا یقین کیا اور چاہا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگے، لیکن لحاف میں اس کا پاؤں پھنس گیا اور وہ بستر کے اوپر ہی گرا اور کسان نے بغیر کوئی مہلت دیے اسے وہیں قتل کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کیا، اور یوں اس کی زندگی کا آخری ذلت امیز ورق اور سنگین باب ختم ہوا۔ کسان جب عمر بن سعد کا منحوس سر لے کر مختار کے پاس آیا تو مختار نے عمر بن سعد کے بیٹے حفص کو خطاب کر کے کہا اس کٹے ہوئے سر کے مالک کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، اس کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں۔ مختار نے کہا ہاں، تیرے لیے واقعی زندگی فائدہ مند نہیں رہی، اور حکم دیا کہ حفص کا سر بھی تن سے جدا کر کے اس کے باپ عمر بن سعد کے ساتھ ہی رکھ دیا جائے۔ اس کے بعد مختار نے کہا عمر بن سعد کا سر حسین کے بدلے اور حفص کا سر علی اکبر کے بدلے، لیکن فوراً اپنے جملے کی تردید کرتے ہوئے کہنے لگا ہرگز نہیں، خدا کی قسم کبھی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔
بلکہ اگر میں قبیلہ قریش کے 3/4 حصے کو بھی قتل کر دوں تب بھی حسین ابن علی کی انگلی کے گرہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ دوسرا بدبخت خولی بن یزید تھا جو کہ مختار کے ہاتھوں ہی کتے کی موت مرا۔ یہ خولی وہی شخص تھا جس کے نیزے پر حضرت سیدنا مولا امام حسین کا سر انور چڑھایا اور کوفہ ابن زیاد کے دربار میں لے جا کر خوب ہی انعام و کرام حاصل کیا۔ بعض روایت تو یہ بھی ہے کہ اس نے سیدنا حسین کو آخری نیزہ مارا تھا۔ کوفہ پر حکمران بنتے ہی مختار سقفی نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند فوجیوں کے ساتھ خولی بن یزید کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان فوجیوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب خولی کو علم ہوا تو وہ چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم ان فوجیوں سے کہنا کہ مجھے خولی کے بارے میں نہیں پتا۔ کوتوال نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ خولی کے گھر کی تلاشی لو، خولی گھر میں ہے یا نہیں۔ خولی کی بیوی وہی تھی جس نے سیدنا امام حسین کے سر انور سے پوری رات محبت کی تھی اور خولی پر وہ ناراض ہوئی تھی۔ جب سپاہیوں کو خولی نہ ملا تو بیوی نے ہاتھ کے اشارے سے بتا دیا کہ خولی وہاں چھپا ہے اور منہ سے کہنے لگی کہ خولی گھر پر نہیں۔ خولی بن یزید سر پر ایک ٹوکری لیے چھپا ہوا تھا اور اس کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے کہ راستے میں ہی مختار سقفی مل گیا۔ وہاں ہی مختار نے خولی کے گھر والوں کو بلا کر سب کے سامنے اس کا سر تن سے جدا کیا اور پھر اس کو آگ میں پھینک دیا۔ جب تک خولی کا جسم راکھ نہ بنا تب تک مختار اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ پھر اپنے فوجیوں سے کہا کہ اس راکھ کو ہوا میں اڑا دو تاکہ اس بدبخت کی خاک کا بوجھ بھی زمین سے کم ہو جائے۔ اب بات کرتے ہیں شمر کے انجام کی۔ ناظرین گرامی، واقعہ کربلا میں شمر کا کردار بہت نمایاں ہے۔ یہی وہ شخص تھا جو ابن زیاد کا 4000 لشکر لے کر کوفہ پہنچا اور خیموں کو آگ لگائی اور امام حسین کو شہید کیا۔ سن 66 ہجری مختار سقفی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار سقفی نے شمر سمیت اموی امرا کو کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دے دی۔ تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار سقفی نے شمر سمیت اموی امرا کو کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دے دی۔ مختار سقفی نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کربلا کے جنگ میں شریک ہو کر یزیدی کمانڈر کو قتل کرے گا اور اہل بیت کے پاک گھرانے کا بدلہ لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہو گیا، لیکن مختار سقفی خاص طور پر اپنے غلام زربی کو ایک دستہ فوجیوں کو دے کر اس کے پیچھے بھیجا، لیکن بدبخت شمر نے مختار سقفی کے غلام اور اس دستے کو قتل کر دیا۔ پھر مختار سقفی خود اس مہم پر نکلے اور شمر کو گھیر کر اس کو قتل کیا۔ اس کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لٹکا کر پورے کوفہ میں گھمایا اور اس کے دھڑ کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالا اور پھر کوفہ کے بازار میں جنگلی کتوں کے آگے ڈالا گیا اور پھر شمر کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ بھجوایا۔ ابن زیاد، پیارے دوستو، ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا۔ امام حسین کو کربلا میں گھیر کر مارنے کے لیے اپنی فوج بھیجی۔ اسی کے حکم پر پانی بند کیا گیا اور اسی کے خط کی روشنی میں کربلا کا واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ مروان کی حکومت میں ہی سلیمان بن سرد غزائی نے توابین قائم کیا جو کہ کوفے کے توبہ کرنے والوں پر مشتمل تھا جو نواسہ رسول حضرت امام حسین کی شہادت کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ مروان نے ابن زیاد کو ہی توابین کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ 65 قمری میں مروان کی موت واقع ہو گئی، لیکن ابن زیاد نے پیش قدمی جاری رکھی اور عین الوردہ کے مقام پر توابین کو شکست دے دی اور اس کے بعد ابن زیاد جزیرہ کے شہروں کو تہس نہس فرمانے میں مشغول ہو گیا۔ پھر اس نے مختار عاملین کتاب موصل پر حملہ کیا۔ مختار کے طرفدار تقریر میں عقل نشیبی اختیار کی۔ ابھی مختار بن سقفی کو اس حملے سے آگاہ کیا، مختار نے اپنے سپاہی بھیجے جس نے ابن زیاد کی بھیجی ہوئی فوج کو شکست سے دوچار کیا۔ چنانچہ مختار سقفی کے لشکر کی کامیابی کے بعد ابن زیاد نے بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا، جبکہ اسمار مختار سقفی نے ابن زیاد کے مقابلے کے لیے ابراہیم بن مالک اشتراک کو بھیجا۔ چنانچہ دریائے خازر کے ساحل کے نزدیک محصل سے 5 فرسخ کے فاصلے پر عراقیوں اور شامیوں کی بہت بڑی جنگ ہوئی، جس میں محرم 67 ہجری کو ابن زیاد نے شکست کھائی۔
جہاں پر ابن زیاد کا قتل ہوا۔ عبیداللہ ابن زیاد اور ان کے ساتھیوں کے سر تن سے جدا کر کے مختار سقفی کے پاس بھیجے گئے، جن کو عبرت حاصل کرنے کے لیے مختار نے اسی مسجد میں اسی جگہ پر رکھا جہاں سیدنا امام حسین کا سر اقدس رکھا گیا تھا۔ اب یہاں ابن زیاد کے سر کے ساتھ ایک نہایت غیر معمولی واقعہ بھی پیش آیا کہ جس کو سن کر آج بھی دشمنان اہل بیت کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ واقعہ جامع ترمذی میں 3780 پر درج ہے۔ حضرت عمارہ بن عمیر تابعی فرماتے ہیں کہ جب مختار کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے تو ان سروں کو ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کی عبرت کے لیے رکھ دیا گیا۔ حضرت عمارہ فرماتے ہیں جب میں مسجد میں پہنچا تو لوگ کسی خوفناک شے کو دیکھ رہے تھے، وہ آیا، اچانک میں نے دیکھا ایک سانپ جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبیداللہ ابن زیاد کے نتنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر اس کے سر میں رکا، پھر نمو سے نکل کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ شور برپا ہوا، وہ آیا۔ حضرت عمارہ تابعی فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے سانپ نے 2 یا 3 بار یہ عمل دہرایا۔ حکیم بن طفیل تائی نامی یزیدی تھا، اس نے حضرت عباس علمدار کے لباس پر قبضہ کیا تھا اور سیدنا امام حسین کو تیر مارے تھے۔ مختار سقفی نے اپنے سپاہیوں کو اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا تو جب وہ حکیم بن طفیل کو پکڑ کر لائے تو اس کے گھر والے عدی بن حاتم طائی، جو کہ حاتم طائی کا بیٹا تھا، اس کے پاس گئے اور اسے کہا کہ تم مختار سے سفارش کرو۔ مختار نے عدی بن حاتم طائی کے ساتھ بہت عزت سے پیش آیا۔ مختار نے اسے پاس بٹھایا، انہیں اپنے آنے کی وجہ بتائی تو مختار نے کہا آپ محمد کے نواسے کے قاتلوں کے بارے میں سفارش کرتے ہیں۔ اس نے کہا حکیم پر جھوٹا الزام ہے۔ مختار نے کہا اچھا، ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ سپاہیوں کو راستے میں معلوم پڑ گیا تھا کہ عدی حکیم کی سفارش لے کر مختار کے پاس چلا گیا ہے، اسی لیے سپاہیوں نے راستے میں ہی حکیم کو قتل کر دیا اور اس کو نشان عبرت اس طرح بنایا گیا کہ اس کے کمرے میں بند کیا گیا۔ اس سے کہا گیا کہ تم نے عباس ابن علی کے کپڑے اتارے تھے، ہم اپنی زندگی میں تیرے لباس کو اتاریں گے۔ سپاہیوں نے اس کو اندھا کر دیا، پھر کہا کہ تم نے حسین ابن علی کو تیر مارا تھا، ہم بھی تجھے تیر ماریں گے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے تیر مار کر حکیم کو قتل کر دیا۔ کربلا میں ان لوگوں نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم کیے تھے۔ جو لوگ بھی میدان کربلا میں سیدنا امام حسین کے مقابلے میں گئے تھے، جس نے بھی مولائے حسین یا ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے کی جرت کی، ان سب کو مختار سقفی نے بہت بے دردی سے جہنم واصل کیا اور یقیناً وہ اب بھی جہنم کا ایندھن ہی بن رہے ہوں گے۔ ایک روایت کے مطابق 6000 کوفیوں کو مختار نے اپنے ہاتھوں سے ذلت کی موت مارا اور ان کے علاوہ بھی بے شمار لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ تاریخ چینک چینک کر بتا رہی ہے کہ ان میں سے کوئی نہ بچا جس نے اس دنیا میں ہی سزا نہ پائی ہو، ہر کسی کو بری سے بری سزا اور عذاب کا سامنا کرنا ہی پڑا تھا۔ جس نے بھی واقعہ کربلا میں مظالم ڈھائے تھے، یہاں تک کہ اس عذاب سے تو یزید بھی نہ بچا اور بہت ہی دردناک موت سے مرا۔